مجھے ایک بات بتائیں, ضروری نہیں ہے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں, اگر لڑکے والے پیسہ اہم ہے سوچ کے وہ جہیز یا گاڑی اور اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ تو بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے, مگر اگر لڑکی والے اسی طرح کہ لڑکے کے پاس گاڑی ہو, اچھے علاقے میں گھر ہو, یہ سب دیکھ رہے ہو, یہ چیز اتنی بری کیوں نہیں سمجھی جاتی؟ اچھا دیکھیں, پہلے یہاں ہمیں نا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم لالچ کہہ رہے ہیں, تو وہ لالچ کس طرف ہے, کہاں ہے وہ لالچ؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک کام لڑکا کر رہا ہے اور ایک کام لڑکی کر رہی ہے, کام سیم ہے لیکن ان کو لیبل الگ طریقے سے کیا جا رہا ہوتا ہے, رائٹ؟ بیہیویئرز میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ اگر تھوڑا لاؤڈلی لڑکی بات کریے تو بدتمیز ہے, اس کی تربیت پہ, کیریکٹر پہ بات آ جائے گی. لڑکا اگر بات کرے بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ ہے, دیکھا اسٹریٹ بات کرتا ہے, ایسی کئی ایگزامپلز ہیں ہمیں پتہ ڈیلی لائف میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ سنس جنریشنز ہم یہ چیز آبزرو کر رہے ہیں, وٹنس کر رہے ہیں کہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی بینیفٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو سوسائٹی نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا, نارملائز کیا, بلکہ سیلیبریٹ کیا. کس طرح سے؟ لڑکی کیا لے کر آئی ہے, گاڑی لائی ہے لڑکی, پلاٹ لائیے لڑکی, اور باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں اچھا جہیز کی. مطلب اگر میں کبھی ٹک ٹاک پہ ایسے ہی آ جاتی ہے سامنے یا انسٹا پہ کہ باقاعدہ پورا ایک جہیز کا وہ ایک نمائش ہوئی ہے, پورا کیا دیا گیا ہے. اور that's what I'm saying کہ آج تو شروع سے اس کو دیکھیں, یہی تو میں بات کریں کہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو لڑکی کی ذات کو تو بہت زیادہ پیچھے کر دیا گیا, جو وہ لے کر آ رہی ہے اس کو فرنٹ پہ رکھا گیا, ٹھیک ہے. اب جب جنریشن سے یہ چیز ہو رہی ہے, بینیفٹ لیا جا رہا ہے جہیز کے نام پہ, اب لڑکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ تو پراپر ایک کارروائی ڈالی گئی ہے, ان کو سمجھ آیا, تو ایسا کیا کہ اب یہاں پہ میں بالکل کلیئر ہوں اپنے سٹانس میں کہ گریڈ بالکل نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل, ٹھیک ہے. کیسے کہ دیکھیں کیا گریڈ نہیں ہے, لڑکی والے جو سوچ رہے ہیں کہ لڑکا سٹیبل ہو, اس کی جاب کیسی ہے, بزنس کیسا ہے, گھر اپنا ہے یا نہیں ہے, یہ گریڈ نہیں ہے. اور وہ انسان کیسا یہ میٹر نہیں کرتا. میں آپ کو بتا دوں انسان کیسا ہے وہ میٹر ڈیفینیٹلی کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کو ساری زندگی اٹس آن گوئنگ پروسیس, انفولڈ ہوتی رہیں گی چیزیں. کمپیٹیبلٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ. بات ابھی تو لالچ کی ہو رہی نا, ابھی اس کو ایڈریس کریں, کمپیٹیبلٹی بعد میں کریں گے. تو وہاں پہ لالچ اس لیے نہیں ہے کیونکہ لڑکی کی جو فیوچر لائف ہے اس کو سیکیور کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اے گرل, صرف لڑکی کے لیے نہیں ہوتا, پورا ایک فیملی سسٹم کے لیے ہوتا ہے. وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو ہماری بیٹی کے بچے ہوں گے, ان کی ایجوکیشن کیسی ہوگی, فیوچر کیسا ہوگا. اٹ از اباؤٹ دا انٹائر فیملی سسٹم, صرف ایک لڑکی کے لیے نہیں ہوتا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. وہاں پہ گریڈ ہے, آپ ریسیو کریں بینیفٹس. یہاں پہ لڑکی اگر یہ دیکھ رہی ہے کہ گھر ہے یا نہیں ہے, کل کو میری لائف کیسی ہوگی. سپوز لڑکی ایجوکیٹڈ ہے کافی, ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ شادی کے بعد مجھے جاب کرنے دی جائے گی یا نہیں, میری انکم نہیں ہوگی تو کیا میرے ہسبینڈ کی انکم اتنی انف ہوگی کہ ہم ایک اچھا جو بھی لائف سٹائل اس نے سوچا ویسا لائف سٹائل ہم گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پہلے زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ جب لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے ہوتی تھی اس وقت اتنا ویل سیٹلڈ نہیں ہوتا تھا, ینگ ہوتے تھے ظاہر ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ امپائر کھڑی کر دیتا تھا. تو پھر وہ اپنے لاسٹ اسپیچ میں کہہ رہا ہوتا تھا, جب اس کو ٹریبیوٹ مل رہا ہوتا تھا کہ میری بیوی نے میرا اس وقت پہ ساتھ دیا. نہیں ہم تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے وقتوں میں اتنی لالچ نہیں تھی. یہاں پہ بھی ساتھ دینے کے لیے کوئی منع تو نہیں کر رہا ہے, یا کوئی بھی لڑکی یہ تو نہیں کہہ رہی نا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے پہلے مجھے دے دو پھر میں شادی کروں گی, ایسا تو نہیں ہو رہا. لیکن وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جہاں جو میرا ناٹ ایون اے گارنٹی کہ ایک نئی ورلڈ میں قدم رکھ رہی ہوں. پورا دیکھیں شادی ایک میجر لائف ٹرانزیشن ہے لڑکی کے لیے, لڑکے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ پورا اپنا ایک سپورٹ سسٹم, ایک پورا جو اس کا لائف کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, ایک ٹائم لگا ہے اس میں بنانے میں, وہ چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ رہی ہے. تو آپ اگر کسی نئی جگہ پہ اسٹیپ ان کریں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا ہے میری, وہ فیوچر ورلڈ ہے, تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہیں گے, کوئی سیکیورٹی نہیں رکھنا چاہیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ مجھے یہاں پہ یہ لگتا ہے سب کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف اگر یہ فوکس کریں, سپوز اگر میری بیٹی ہو یا میں اگر ینگ ہوں, میں اگر زاویے سے سوچوں تو میں ضرور یہ سوچوں گی کہ صرف مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میری سیکیورٹی پیسہ ہے, اس کا گھر ہے, اس کا گھرانہ ہے.
एक बंदा जिसके साथ मुझे 24 घंटे रहना है, जिसके साथ मेरी हम आहंगी नहीं होगी और जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ पैसे के लिए वहाँ पे कैसे खुश रह सकती हूँ? तभी तो देखें ना डिवोर्स के रेशो कितना बढ़ता जा रहा है डिवोर्स का। और अगर सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पर रिलाई करेंगे तो खुदा ना खासा कोई ऐसी अगर बात होती है, अगर आपकी मैच नहीं हो पाया आगे, तो आप फिर कहाँ हैं? आप कहाँ स्टैंड करती है वो लड़की? एक लड़की को सबसे पहला मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है लड़के के साथ कंपैटिबिलिटी। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी होती है उसके साथ, अगर कि वो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बहुत ही गरीब लड़का है जिसके साथ बहुत कंपैटिबिलिटी है, एक बहुत अमीर है जिसके साथ आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। फिर उसमें दो तरह की लड़कियां हैं हमारे पास। एक सोचती है कि मेरा शौहर चाहे कहीं भी जाए, आई डोंट केयर, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो स्पा में जाना है, मुझे तो सलोन्स में जाना है, मुझे तो महंगे महंगे ज्वेलरी कपड़े पहनने हैं। एक ये सोच है। एक वो उस लड़की की सोच है, वो सोचती है कि जो पढ़ी लिखी है वो सोचती है मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे एक अच्छा सोलमेट चाहिए, एक हम सफ़र चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट प्लेजर दे सके, मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ चले।